آج 9 محرم منگل کے دن چلتے پھرتے 10 بار پڑھ لیں، لاکھوں فقیروں کو کروڑپتی بنانے والا عمل 10 محرم سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کو صرف اتنی گزارش کروں گا، آج آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلے 9 محرم منگل کے دن تمام کام کاج چھوڑ کے چلتے پھرتے 10 بار بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیں۔ یقین کریں اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ کی ناممکن حاجت بھی اللہ پاک ممکن کر دیں گے۔ وہ تمام جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، ناممکن حاجت بھی اگر ان کے دل میں ہے تو اگر وہ ممکن کرنا چاہتے ہیں، آج تمام کام کاج چھوڑ کے 9 محرم کے دن چلتے پھرتے 10 بار یہ عمل کر لیں۔ کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، آپ کو آج مختصر عمل اللہ والوں کا 9 محرم کا دے رہا ہوں۔ یقین کریں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ 9 محرم منگل کے دن اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو کرتا ہے 10 بار چلتے پھرتے، نہ بیٹھنے کی پابندی ہے، نہ نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی ہے، نہ تسبیح ہاتھ میں لے کے لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف 10 بار بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی سڑک پر چلنے والا فقیر بھی اس عمل کا اہتمام 9 محرم منگل کے دن کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی کروڑپتی بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، اس کی صفت ہے، اس کی خصوصیت ہے عطا کرنا، ہمارا کام ہے مانگنا۔ کچھ لوگ خاص دنوں کا، خاص ایام کا، خاص ببرکت مہینوں کا خاص عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ یہ مثال آپ کے زندگی میں بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں کچھ لوگ راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں، ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، رزق کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ذاتی گھر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز صرف یہی ہے کہ خاص ببرکت مہینوں میں خاص دنوں کا انہوں نے خاص عمل کیا ہوتا ہے اور اللہ سے اپنی تقدیر سنوار لی ہوتی ہے۔ آج خاص دن 9 محرم منگل کے دن کا خاص عمل صرف 10 بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی جس طرح ان لوگوں کی زندگی کو اللہ پاک نے سنوار دیا، تبدیل کر دیا، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ ان کو بھی اللہ نے عطا کیا، آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ صرف شرط یہ ہے کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ آج چلتے پھرتے تمام کام کاج چھوڑ کے 10 بار یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ ناممکن حاجت بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سنور جائے، ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بدبخت ہوں، خدا نخواستہ بد نصیب ہوں، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اس سے پہلے، آج وہ یہ عمل 10 بار کر لے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اس کی زندگی کا ستارہ بلند کر دیں گے، اس کی زندگی کے ستارے چمک جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ قرض کے اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے اوپر کروڑوں روپوں کا قرض ہے، تو آج تمام کام کاج چھوڑ کے اللہ سے سال کے آغاز میں مانگ دیں۔ یقین کریں پورا سال آپ کے اوپر دولت کی برسات ہوگی، آپ کی قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک وسیلے اور اسباب پیدا کر دیں گے۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مقدمے میں مبتلا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا نجات کا، تو آج آپ یہ عمل 10 بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں، اللہ پاک نجات کے راستے پیدا فرمائے گا۔ بندگلی کا شکار ہے، نہ آگے کا راستہ، نہ پیچھے کا راستہ، نہ دائیں نہ بائیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ 10 بار یہ عمل چلتے پھرتے آج 9 محرم منگل کے دن کر لیں، اللہ پاک ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آج 9 محرم منگل کے دن کا عمل جس نے ضائع کیا وہ ساری عمر پچھتائے گا، پورا سال رزق کے اوپر اگر
اگر اس کے اوپر رزق کی کمی ہے تو وہ رزق کی کمی چلتی رہے گی. اگر وہ ذاتی گھر سے بے گھر ہے تو پورا سال وہ کرائے کے مکان میں رہتا رہے گا. اگر وہ بے اولاد ہے تو پھر وہ اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. آج تمام کاج چھوڑ کے صرف 9 محرم کا عمل جو ہے اس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. پورا سال اگر آپ وظیفے کرتے رہیں تو ان میں اتنی برکت نہیں ہے. صرف آج کے دن 9 محرم منگل کے دن بابرکت عمل ہے، بابرکت دن ہے، دعاؤں کو قبول کروانے کا دن ہے. آج 10 بار یہ عمل کر لیں اور وہ میری تمام بیٹیاں، وہ میری تمام بہنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے من پسند رشتوں کے اسباب آنے شروع ہو جائیں، ان کے من پسند رشتوں کے وسیلے آنے شروع ہو جائیں، رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں، آج تمام کام کاج چھوڑ کے 10 بار یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں. انشاءاللہ تعالی عزیز رشتے خود چل کے ان کے پاس آئیں گے، من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب شروع ہو جائیں گے. ذاتی گھر سے بغیر لوگ آج 10 محرم سے پہلے ذاتی گھر حاصل کر سکتے ہیں. آج اللہ پاک ناممکن حاجت بھی ممکن کر دے گا. رزق کی تنگی کا جو شکار ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی رزق میں اللہ پاک فراوانی پیدا کر دیں، ان کے رزق میں اللہ پاک برکت پیدا فرما دیں، تو آج 9 محرم کے دن 10 بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کا اہتمام کر لیں. اللہ پاک رزق کی برکت سے اللہ پاک بھرپور زندگی کا آغاز شروع کر دیں گے. ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا، اللہ پاک نے آپ کو اتنا عطا کر دیا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ 9 محرم چلتے پھرتے 10 بار یہ چھوٹا سا عمل کیا اور اللہ نے ہماری زندگی کو سنوار دیا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے مانگیں نہ، پورا سال آپ کے گھروں میں رزق بھرپور مقدار میں ہو. اگر آپ نئے سال میں کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ڈر ہے کہ نقصان ہو جائے گا، تو آج 9 محرم کے دن 10 بار چلتے پھرتے اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کاروبار کی نیت کر لیں، برکت کی نیت کر لیں، ترقی کی نیت کر لیں. یقین کریں اس کاروبار میں اللہ پاک ترقی عطا فرما دے گا. ایسے وسیلے شروع ہو جائیں گے کہ اس کاروبار، اس سیٹ اپ کو کھولنے میں آپ کو آسانیاں شروع ہو جائیں گی اور آپ کا کاروبار راتوں رات چمک جائے گا، گاہکوں کی رش لگ جائے گی. اس کاروبار میں اتنی وسعت اور برکت آئے گی کہ 7 نسلوں تک وہ کاروبار رزق، مال و دولت، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. وہ جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں، شادی شدہ لوگ ہیں، لوگوں کے اس تانے سن کے تھک چکے ہیں، وہ شادی شدہ جوڑے آج اس عمل کا اہتمام کر لیں. 9 محرم چلتے پھرتے 10 بار بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں. اللہ پاک نرینہ اولاد سے آپ کو فیض یاب کریں گے. اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائیں گے. آج کا عمل آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا. بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. عمل آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کچھ شرائط رکھنی ہے عمل کے اعتبار سے. آپ نے اس عمل کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، کیونکہ جب رازداری میں اس عمل کو آپ کریں گے تو اس کی تاثیر، اس کی طاقت بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں اس عمل کا اہتمام کرنا ہے، تمام کام کاج چھوڑ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے. ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اب اس عمل کی میں آپ کو باقاعدہ طور پہ جو ویڈیو میں جو بھی عمل آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ایک پوائنٹ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ورنہ جو خاص پوائنٹ ہے وہ آپ کا مس ہو جائے گا. پھر آپ
گلہ نہ کرنا کہ ہمارا جو عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوا یا اس میں قبولیت نہیں آئی۔ تو سب سے پہلے آپ نے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھا۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اللہ کا ایک نام یا سلامو۔ یا سلامو کا مطلب اور مفہوم جان لیجئے۔ یا سلامو کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اے عافیت دینے والی ذات، اے عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات۔ یا سلامو، آپ اللہ کا یہ نام پڑھنے سے اللہ پاک کے خاص کرامات اور فیض سے آپ مستفید ہوگے۔ سب سے پہلے آپ نے یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا سلامو دو بار ہو گیا، یا سلامو تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا سلامو اللہ کا نام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ آج ایک دفعہ درود پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا سلامو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو ترتیب اور مقدار آپ کو بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے ترتیب اور مقدار کو نظر انداز کیا یا اس میں کسی قسم کی کمی پیشی کی تو وظیفہ خاص جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اس میں وہ تاثیر و برکت نہیں رہے گی۔ اس لیے جو مقدار اور ترتیب بتائی جائے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ 11 مرتبہ یا سلامو کو پڑھنے کے فوری بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اگر قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمانا چاہتے ہیں، وسیلے پیدا فرمانا چاہتے ہیں، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بے اولاد اگر آپ ہیں تو اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے، اگر آپ چاہتے ہیں ذاتی گھر چاہتے ہیں، ذاتی گھر آپ کو مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری میں اللہ پاک شفا دے، اگر آپ چاہتے ہیں خاوند بیوی کے درمیان محبت اللہ پاک پیدا فرما دے، تو جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی نیت کر کے آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے جو سورہ اخلاص ہے۔ آج آپ نے سورہ اخلاص کو اپنی تمام حاجات اور تمام مقاصد کی نیت کر کے شروع کرنا ہے۔ 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تین بار ہو گیا۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ آج رزق کے اعتبار سے سورہ اخلاص اتنی ببرکت ہے کہ 10 محرم سے پہلے اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت کر کے آپ پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی 10 ناممکن حاجات کو اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک نام یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ پاک آپ کے لیے اسباب لگانے شروع کر دیں گے۔ اسباب پیدا کرنے والی ذات کو جب آپ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کر کے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کے تمام کام کاجوں میں، تمام مقاصد میں، تمام ضروریات زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، غیب کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے ایک دفعہ آخر میں پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ یا ارحم الراحمین اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنے
مانگنے، یا اللہ میری تمام ناممکن حاجت کو بھی ممکن کر دے۔ آج میں فقیر بن کے تیرے در پہ بوضو مصلی پہ بیٹھا ہوں، یا اللہ میری تمام ناممکن حاجات کو ممکن کر دے۔ یا اللہ جو مانگا اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔